بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب میرے پاس میری سیکٹری سکینہ آئی۔ وہ یہاں پر کافی سالوں سے جاب کر رہی تھی اور ہمیشہ اس کو دیکھ کر مجھے نئے سرے سے احساس زیاں کا احساس ہوتا تھا۔ اگر میں اسے اپنی پہلی محبت کہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایسی ہی لڑکی تھی جس کو دیکھ کر میں محبت کے احساس سے روشناس ہوا تھا، مگر اماں کی ضد کی وجہ سے میں اپنی محبت سے دور ہو گیا تھا۔ آج میرا گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ صبح اپنی بیوی سے ہونے والی جھڑپ ابھی تک میرے ذہن میں تر و تازہ تھی۔ سکینہ نے مجھے کہا کہ تمام اسٹاف جا چکا ہے، رات کافی بیت گئی ہے، سارا کام بھی مکمل ہو گیا ہے، اسی لیے اب ہم دونوں کو بھی چھٹی کر لینی چاہیے۔ سکینہ کا گھر میرے راستے میں ہی پڑتا تھا، میں ہی اسے پک اینڈ ڈراپ کیا کرتا تھا۔ اس کی بات پر میں خاموشی سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر اس کے ساتھ نکل آیا اور اسے اس کے گھر اتار کر اپنے گھر آیا تو میرے گھر کا ویسا ہی ماحول تھا جیسا پچھلے کئی سالوں سے میں ہمیشہ دیکھتا آ رہا تھا اور جس کا میں ابھی تک عادی نہیں ہو پایا تھا۔ اماں اور میری بیوی کی آپس میں نوک جھونک چل رہی تھی اور ان کی نوک جھونک اکثر ہی مجھے بیزاری میں مبتلا کر دیا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھیں کہ ان کے اس خراب ماحول کی وجہ سے میرا گھر سے ہی دل اچاٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ میں بے دلی سے اپنے کمرے میں آیا تو میری بیگم ساجدہ میرے پیچھے ہی کمرے میں آئی، کہنے لگی کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ میں اسے کوئی کڑوا جواب دینا ہی چاہتا تھا، مگر پھر ماحول کی بدمزگی کا خیال کر کے خاموش ہو گیا اور کہا کہ کپڑے بدل کے آتا ہوں۔ جب کھانے کی ٹیبل پر پہنچا تو ابھی بھی دونوں آپس میں ویسے ہی لڑ رہی تھیں۔ میری تو جیسے بھوک ہی مر گئی۔ چند لقمے میں نے زہر مار کیے اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی ساجدہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اماں جی کا نہ جانے کیا مسئلہ ہے، نہ خود خوش رہتی ہیں نہ مجھے خوش رہنے دیتی ہیں۔ میری تو اس گھر میں آ کر زندگی عذاب بن گئی ہے۔ یہ سب باتیں مجھے سنا رہی تھی اور معمول کی یہ باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ میں نے ایک بیزار سی نظر اس پر ڈالی اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ آنکھیں بند کی تو سکینہ کا نازک سراپا چھم سے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ گو کہ میں نے سکینہ سے کبھی اپنی زبان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی اسے اپنی روکھی بے رونق زندگی کے بارے میں بتایا تھا، مگر وہ میرے چہرے اور میری آنکھوں کے رنگوں سے میرے دل کی کیفیت نہ جانے کیسے جان لیتی تھی۔ وہ میرے بن کہے مجھے ہمیشہ دلاسا دیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور میں اس کی بات سن کر افسردگی سے مسکرا دیتا، کیونکہ میرے لیے تو وقت ایک جیسا ہی بن کے رہ گیا تھا۔ اماں اور بیوی کے درمیان میں پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس مسئلے کا کیا حل نکالوں۔ شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ بیوی مختلف ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جا کر چکر لگا لگا کر تھک چکی تھی، کتنی ہی دوائیاں کھا چکی تھی، مگر ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہی تھے۔ شاید اسی لیے وہ زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا، میرے لیے زندگی تو عذاب بن چکی تھی۔ سکینہ چھٹی پر تھی، اس کو موسمی فلو ہو رہا تھا اور آج سردی کی شدت معمول سے زیادہ تھی۔ فضا میں خنکی کی شدت پہلے سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ آج میرا آفس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی یوں ہی اداسی کی لہر میرے وجود سے لپٹ جاتی تھی اور میں اداسی کے بے کراں سمندر میں گویا ڈوبتا رہ جاتا تھا۔ جب میں آفس سے گھر واپس آ رہا تھا، آفس سے نکلتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج چونکہ سکینہ بھی نہیں تھی، اسی لیے میں سست روی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گو کہ میرا گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر تو خیر آخر جانا ہی تھا۔ میں ابھی راستے میں ہی تھا، مجھے چھوٹے چھوٹے سے بچے نظر آئے۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ ان کے جسم پر نہ لباس تھا اور اس سخت سردی کے موسم میں وہ بیچارے سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ مجھے ایک دم ان پر ترس آ گیا۔ میں نے ان کے پاس جا کر گاڑی روکی، ان سے پوچھنے لگا کہ تم لوگ کون ہو؟ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تبھی ان میں سے ایک بچہ جو قدرے سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم سب بہن بھائی ہیں، ہم یتیم بچے ہیں، اس دنیا میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ گھر بھی کرائے کا تھا، مالک مکان نے ہمیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا ہے۔ ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ سن کر مجھے بچوں پر بہت ترس آیا۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں سوار کر لیا۔ مجھے اس مالک مکان کی سنگ دلی پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔
میں یہ سوچ کر رنج میں مبتلا ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک میں غریبوں کا کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ ایسے کتنے ہی بچے اکثر فٹ پاتھ پر سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ مجبوری کے عالم میں اس قدر سردی میں بھی سڑک پر رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان بچوں کے چہرے سے ہی لاچاری اور مسکینی ٹپک رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں بے تحاشا بھوک لگی ہوئی ہو۔ پھر میں انہیں قریبی ریسٹورنٹ میں لے آیا، انہیں اچھا سا کھانا کھلایا، اور وہ سب کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے کتنے دنوں سے بھوکے ہوں۔ میرے دل میں تعصف نے ڈیرے جما لیے، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں انہیں اپنے گھر میں لے آیا۔ میں خود کو ہر طرح کے سوالوں کے لیے ذہنی طور پر تیار کر کے آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری امی اور بیوی مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھیں گے، اور انہیں شاید میرا یہ قدم پسند بھی نہیں آئے گا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اماں اور بیوی ان بچوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ کون ہے، انہیں کہاں سے اور کیوں لے کر آئے ہو۔ تب میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں کہنے لگیں کہ کسی کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانا تو آسان کام نہیں ہے، تمہیں سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ چلو آج تو ہمدردی ہو گئی، اتنی رات کو یہ سردی میں کہاں پر رہتے ہیں، تم جلد ہی انہیں کسی ادارے کے سپرد کر دینا، ساتھ ساتھ ان کی خیر خبر بھی لیتے رہنا۔ گویا انہوں نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ بچوں کو اسی گھر میں رکھوں، اور اماں نے تو صاف طور پر باہر کا راستہ دکھا دیا تھا۔ اب بیوی کے تاثرات جاننے کی باری تھی۔ اس کا خیال بھی اماں سے مختلف نہیں تھا۔ کیا وہ ساس بہو پہلی بار کسی بات پر متفق ہوئی تھیں؟ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کبھی بھی وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ آج سونے سے پہلے ان بچوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گرم دودھ پلایا، انہیں ایک کمرے میں ٹھہرا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن میں نے سکینہ سے اس بات کا ذکر کیا تو یہ سن کر وہ بہت پرجوش ہو گئی۔ کہنے لگی آپ ان بچوں کو میرے گھر میں لے آئیں، میں ان کا خیال رکھوں گی، ویسے بھی میں اور اماں تو گھر پر اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر جیسے میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ سکینہ کی اچھائی کا مجھ سے بڑھ کر اور کون متعارف ہو سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ان کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی۔ آج میں آفس سے گھر جلدی آ گیا تھا۔ ان بچوں کو لے کر میں سکینہ کے گھر میں آ گیا۔ پورے راستے میں بچوں کو سمجھاتا رہا کہ آنٹی کو تنگ نہیں کرنا، جو بھی فرمائش کرنی ہو مجھے بتانا، میں روزانہ وہاں آیا کروں گا، میں تم لوگوں کی ہر فرمائش کو پورا کروں گا، وہاں پر تم لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم لوگ بہت خوش رہو گے۔ بچوں کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور سکینہ تو تھی ہی بہت اچھی۔ اس نے بچوں کو خوش دلی سے اپنے گھر میں ویلکم کیا۔ پھر میں بازار سے ان کے لیے موسم کی مناسبت سے کپڑے لے آیا، اور کافی اچھا وقت ان کے ساتھ گزار کر میں اپنے گھر میں آ گیا۔ اب اکثر ہی میں سکینہ کے گھر میں بچوں کے لیے جانے لگا۔ میں نے یہ بات محسوس کی کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ بہت ہی معصوم تھے، اس قدر پیاری پیاری باتیں کرتے تھے۔ ان سے باتیں کر کے میرا دل ہی نہیں بھرتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ سعادت مند بچے تھے۔ انہیں جو بھی بات ایک بار کہہ دی جاتی تو وہ اس بات پر عمل کرتے تھے۔ مگر ایک دن بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ جب صبح میں آفس گیا تو کافی دیر کے بعد سکینہ آفس میں آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر بتانے لگی کہ وہ بچوں کو اپنے کمرے میں سلا کر اپنے کمرے میں گئی تھی، اور جب صبح اٹھی تو گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا، مگر وہ بچے غائب تھے۔ یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ بچے کہاں جا سکتے ہیں؟ سکینہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی میں نہیں جانتی بچے کہاں گئے، کیونکہ میں تو انہیں کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ میں نے پورا گھر چھان مارا ہے مگر مجھے بچے کہیں بھی نہیں ملے۔ یہ بات بہت ہی زیادہ پریشان کن تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھے، کس حال میں تھے۔ ان لوگوں کو بتائے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، اور سوال تو یہ تھا کہ جب گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا تو باہر کیسے نکل سکتے تھے؟ مجھے سکینہ کی کہی گئی ہر بات پر یقین تھا۔ میں جانتا تھا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، مگر بچوں کے غائب ہونے والی بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سکینہ کو کہا کہ کچھ دن انتظار کر لو، ہو سکتا ہے وہ بچے دوبارہ سے واپس آ جائیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے جس کے پاس وہ جا کر رہیں، اور فکر مت کرو وہ واپس آ جائیں گے۔ نہ جانے کیوں مجھے اور سکینہ کو ان بچوں سے بہت انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ ہمارا کوئی گہرا رشتہ ہو، اور اب ان کی گمشدگی نے ہم دونوں کو ہی پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ کافی دن انتظار کے بعد بھی وہ بچے جب واپس نہیں آئے، اب دوبارہ سے وہی بے رنگ بے کیف سی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میری زندگی ہمیشہ سے ہی بے کیف نہیں تھی۔ آج سے 7 سال پہلے میں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں
ابو کا میری شادی کے بعد ہی انتقال ہوا تھا اور تب سے میں یہ سارا بزنس اکیلے سنبھال رہا تھا۔ میری ایک بہن مجھ سے بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی۔ مجھ سے بڑی بہن کی شادی امی ابو نے بہت چھان بین کر کے ایک بہت ہی اچھے خاندان میں کی تھی، مگر باجی کی قسمت ایسی کہ ان کا شوہر ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا تھا اور اسے تو گویا اپنی بیوی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ بات شادی کے بعد پتہ چلی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور ماں باپ کے مجبور کرنے پر اس نے باجی کے ساتھ شادی کی تھی۔ اب چونکہ شوہر کا رویہ ہی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تھا تو باقی گھر والوں نے بھی پرپرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ باجی کو جلد ہی اللہ پاک نے 2 بیٹیوں کی نعمت سے نواز دیا۔ باجی اب اپنے بچوں کی وجہ سے وہاں رہنے پر مجبور تھی۔ امی اور ابو نے بہت بار انہیں کہا کہ تم واپس آ جاؤ، مگر انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو میرا نصیب ہے وہ مجھے قبول ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، مگر نصیب کو کوئی بھی کھول کر نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی ساس بھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ ان کے حالات اچھے خاصے تھے اور باجی کی شادی سے پہلے ان کے گھر میں کافی سارے ملازم بھی تھے، مگر جب باجی وہاں پر بیاہ کر گئیں تو انہوں نے ایک ایک کر کے تمام ملازموں کی چھٹی کروا دی۔ سارے گھر کا کام کاج باجی سے کروانے لگے۔ کھانا پکانے سے لے کر صفائیاں تک باجی کرتی تھیں۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں ایک تنکا بھی توڑ کر علیحدہ نہیں کیا تھا، وہ اپنے سسرال میں سب کے آگے آگے ہو کر کام کرتی پھرتی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کے سسرال والے کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کر کے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہی رہتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے مائکے آنے پر بھی پابندی تھی۔ اب جب باجی اتنے ٹائم کے بعد آئی تو میں ان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ باجی بالکل پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی رنگت زرد ہو گئی، وہ تو گویا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئی۔ ان کی وہ شہابی رنگت اور خوبصورتی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ تب امی نے ایک عجیب سا فیصلہ کیا۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ اب ایسے خاندان میں میری چھوٹی بہن کی شادی کریں گی جہاں سے وہ میرے لیے رشتہ لے سکیں۔ یہ فیصلہ سن کے مجھے بہت عجیب سا لگا۔ ابو نے بھی امی کو اس بات سے باز رہنے کے لیے کہا کہ اگر بیٹی کو کوئی مسئلہ ہوا تو بیٹے کا گھر بھی خراب ہوگا، اور اگر بیٹے کو مسئلہ ہوا تو بیٹی کا گھر بھی خراب ہوگا۔ مگر امی کا کہنا تھا کہ اگر جمیلہ کی نند میرے گھر میں ہوتی تو مجال تھی کہ اس کے گھر والے میری بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتے، اسی لیے میں اپنی چھوٹی بیٹی کی نند کو اپنے گھر میں لے کر آؤں گی تاکہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ میں امی کی اس سوچ سے بالکل بھی متفق نہ تھا، کیونکہ میں سکینہ کو پسند کرتا تھا، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے امی کو بارہا اس بات سے باز رہنے کے لیے مجبور کیا، یہاں تک کہ ابو نے بھی بہت زور دیا، مگر امی نے جب اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا اور رشتے والی کی مدد سے وہ ایسا رشتہ ڈھونڈنا شروع ہو گئی جہاں سے وہ میرا بھی وٹے سٹے میں رشتہ کر سکیں، اور جلد ہی وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئیں۔ انہیں ایک بینکر کا رشتہ میری بہن صبا کے لیے پسند آ گیا اور اس کی بہن کو انہوں نے میرے لیے پسند کر لیا۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے زور و شور سے امی کو اس بات سے باز رہنے کے لیے کہا، مگر امی نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب میں نے سکینہ کو بتایا کہ امی میری زبردستی شادی کر رہی ہیں تو وہ شکوہ کناں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہمارے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہوئے تھے، مگر میں نے بارہا اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اس لیے اس کے دل میں بھی میرے لیے نرم جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنے لب سی لیے۔ اس نے مجھ سے کوئی بھی شکوہ شکایت کیے بغیر مجھے خوش رہنے کی دعا دی، اور میں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کے رہ گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی امی کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں ان کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا اور اپنی زندگی کا یہ احمقانہ فیصلہ کر لیا تھا، اور صبا کی نند سے میں نے شادی کر لی اور اپنی ساری آزادی اور خوشی گویا گروی میں رکھ دی۔ اب یہ بھی غنیمت تھا کہ صبا کے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ شادی کے شروع دنوں میں تو دونوں طرف سے کبھی مسئلہ نہیں ہوا۔ جب صبا ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آتی تو میری بیوی ساجدہ بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہنے کے لیے جاتی۔ تب اس کی غیر موجودگی میں میری امی کہتی کہ دیکھا تم نے میری دور اندیشی کا نتیجہ، میں نے کس قدر منصوبہ بندی کر کے صبا کے سسرال والوں کو قابو کیا ہے۔ اگر اس کی نند ہمارے گھر میں نہ ہوتی تو وہ بھی میری بیٹی کے ساتھ بہت بری طرح پیش آ رہے ہوتے۔ اماں کی منطق میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے کہا، اماں، بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہی کرتے ہیں۔ دنیا ایک جیسی نہیں ہے، سب لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح سے سب کی نیچر اور رویہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ آپ کا یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے بہتر ثابت ہو۔ مگر گزرتے وقت نے یہ ثابت کر دیا
کہ یہ فیصلہ کسی طور پر بھی بہترین نہیں تھا۔ صبا کو تو اپنے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کا شوہر بھی اچھا تھا، ساس سسر بھی اچھے تھے، اور جلد ہی اللہ پاک نے اس کی گود بھی ہری کرتی تھی۔ مگر میری زندگی تو گویا کانٹوں میں بسر ہو رہی تھی، کیونکہ ساجدہ بہت ہی زیادہ بد زبان اور بد سلیقہ عورت تھی، جسے آئے گئے کی بھی تمیز نہیں تھی۔ وہ اماں کے ساتھ ہی بدتمیزی کرتی، اور میری تو گویا اس نے پہلی بار میں ہی بات نہ ماننے کی قسم کھا لی تھی۔ پھر ابو کی اچانک وفات نے مجھے مزید اکیلا کر دیا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں اس تپتی دھوپ میں بے سائبان ہو گیا ہوں۔ اماں اکثر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو رہی ہے، اولاد ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر کئی سال گزر گئے، نہ اولاد ہوئی اور نہ وہ ٹھیک ہوئی۔ اب تو اماں بار بار مجھے دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیتی، اور ایک دن جب وہ مجھے یہی باتیں سمجھا رہی تھیں تو اوپر سے میری بیوی بھی آ گئی۔ اماں کو کہنے لگی کہ آپ شاید بھول رہی ہیں، میرے گھر میں آپ کی بیٹی بھی ہے، اگر آپ میرے ساتھ کوئی برا سلوک کریں گی، اگر مجھ پر سوکن لے کر آئیں گی، تو وہی سلوک آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ سن کر اماں چپ کی چپ رہ گئیں۔ انہیں بھی جیسے یاد آ گیا کہ ان کی بیٹی اس گھر میں ہے، تو جو کچھ وہ ساجدہ کے ساتھ کریں گی وہی کچھ ان کی بیٹی کو بھی سہنا پڑ سکتا ہے۔ اب اماں کو اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید یہی کچھ ساجدہ کے گھر والوں نے سوچ کر بھی وٹے سٹے کی شادی کی تھی۔ ساجدہ کے ماں باپ کو اس کی طبیعت کا اچھے سے اندازہ تھا۔ وہ بہت جھگڑالو اور بد زبان عورت تھی، اور اس کے ساتھ گزارا آسان نہیں تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب وقت گزر گیا تھا۔ میری تو زندگی اماں کے اس فیصلے کی نظر ہو گئی تھی، مگر صبا کی طرف سے اطمینان تھا کہ وہ خوش تھی۔ اگر اسے بھی اپنے سسرال میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ اوپر سے ہر روز میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی رہتا تھا، جو مجھے بے چینی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وقت تھا کہ ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ساجدہ کی زبان بھی بہت ہی زیادہ کڑوی ہو رہی تھی۔ میں جب ساجدہ کی وجہ سے پریشان ہوتا تو اماں اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر میرے سامنے آتی، کہتی کہ میرے فیصلے کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو گئی۔ تب میں انہیں دلاسا دیتا، انہیں سمجھاتا کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خواہ کے وہم مت پالیں۔ آج پھر مجھے ایک دوست نے ایک لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے مجھے بہت امید دلائی تھی کہ اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، تمہاری بیوی کو ضرور اس سے شفا ملے گی، اپنی بیوی کو ضرور اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا۔ میں اسی بارے میں سوچتا ہوا گھر جا رہا تھا۔ مجھے بھی اولاد کی بہت خواہش تھی، مگر میں اپنی اس خواہش کو اور ساجدہ سے ناپسندیدگی کے باوجود بھی کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ دوسری طرف میری بہن کا مستقبل میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ میرا ایک انتہائی قدم اس کی پوری زندگی کو داؤ پہ لگا سکتا تھا۔ جب میں آفس سے گھر جا رہا تھا تو آج بھی موسم میں سردی کی شدت بہت زیادہ تھی، فضا میں خنکی بہت ہی زیادہ تھی۔ تبھی مجھے سڑک پر ایک عورت نظر آئی۔ وہ ایک نوجوان عورت تھی۔ اس کا آدھا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، اور جتنا چہرہ اس کا نقاب سے نظر آ رہا تھا اس سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت نین نقش رکھنے والی عورت ہے۔ مگر وہ رات کو اس پہر یہاں پر کیوں کھڑی تھی؟ یہ ٹھیک اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں سے مجھے وہ بچے ملے تھے۔ میں نے اس کے پاس گاڑی روک دی، کہا کہ آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کسی اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہیں، رات کے اس پہر یہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب کی بار میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے اور میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آپ کو یہاں پر کچھ بچے ملے تھے جن کو آپ اپنے گھر میں لے گئے تھے۔ ایک دم میرے ذہن میں جیسے جھماکا ہوا۔ میں نے فوراً سے تائید میں سر ہلایا، مگر سوال یہ تھا کہ اس کو یہ بات کیسے معلوم تھی؟ میری بات پر وہ کہنے لگی کہ میں ان بچوں کی ماں ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر حیرانگی سے اسے دیکھا، مگر وہ بچے تو کہہ رہے تھے کہ وہ یتیم ہے اور ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ نوجوان عورت زور زور سے ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ ایک طرح سے ان کی بات صحیح ہے، وہ یتیم ہیں کیونکہ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اور دوسری بات بھی سچ ہے، واقعی اس دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے بہت ہی الجھی ہوئی بات کی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر آپ ان کی ماں ہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے؟ اور کوئی نہ بھی ہو تو ان کی ماں تو ہے۔ وہ عورت عجیب سے انداز میں ہنسی، کہنے لگی کہ دراصل میرا تعلق انسانوں سے نہیں ہے، قبیلہ جنات سے ہے۔
اس کی یہ بات سن کر میرے پاؤں زور سے بریک پر جا کر لگے۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس عورت نے گہرا سانس لیا، کہنے لگی میں آپ سے ایسے ہی رویے کی توقع کر رہی تھی۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا تعلق انسانوں سے نہیں قبیلہ جنات سے ہے۔ تھوڑی دیر تک میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے کہنے لگا کہ پھر آپ کے بچے اس طرح سے غربت کے عالم میں کیوں تھے؟ وہ اس قدر حال سے بے حال تھے، سردی سے ٹھٹر رہے تھے، ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں تھا۔ اس وقت آپ کہاں تھیں؟ وہ افسردگی سے بولی کہ یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ میں نے ایک سائڈ پر گاڑی روکی اور کہا کہ میں آپ کی لمبی کہانی سننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ بچے اس قدر اکیلے کیوں تھے اور اچانک سے وہ کہاں غائب ہو گئے؟ جنزادی اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں پچھلے کئی سالوں سے انسانی دنیا میں رہ رہی ہوں۔ دراصل میرے شوہر اور مجھے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ میرے شوہر میں بہت سی بری عادتیں تھیں۔ شہنشاہ جنات نے انہیں ہمیشہ ان عادتوں سے باز رہنے کے لیے کہا، انہیں چھوٹی موٹی سزا دی، مگر میرے شوہر نے ہمیشہ ان کی نافرمانی کی اور ہمیشہ وہی کام کیا جس سے قبیلے والوں نے منع کیا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ شہنشاہ جنات نے ہی میری شادی کی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں، مگر میں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ تبھی انہوں نے غصے سے ہم دونوں کو ہی اپنے قبیلے سے نکال دیا۔ میں اپنے شوہر کے کسی بھی کام میں برابر کی شریک نہیں تھی۔ میں انہیں ہمیشہ روکتی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی غلطی کی سزا کی پاداش میں مجھے بھی اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑا اور مجھے بھی انسانوں کی دنیا میں آنا پڑا۔ جب ہم انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگے تو ہماری طاقتیں بھی کافی حد تک کم ہو گئیں، کیونکہ شہنشاہ جنات نے ہماری کافی ساری طاقتیں چھین لی تھیں۔ یوں ہم دونوں انسانوں کے بیچ میں انسانوں کی طرح ہی رہنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے شوہر کو محنت مزدوری کرنے کی عادت نہ تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ شروع میں تو وہ جھنجھلانے لگے، مجھے بھی بہت ہی زیادہ کوفت ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں ہی اس زندگی کے عادی ہوتے گئے، اور ایک روز میرے شوہر اپنے کام سے واپس آئے تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ آج مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر جب ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں انہیں لے کر اپنی دنیا میں جاتی، کیونکہ ان کا علاج تو کوئی جن حکیم ہی کر سکتا تھا، ان کا علاج کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں تھا۔ جب میں شوہر کو لے کر دوبارہ سے اپنے قبیلے میں پہنچی تو شاہی حکیم نے میرے شوہر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اسے بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میں بھی بہت پریشان ہو گئی۔ شاہی حکیم سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، تم لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے چند دوائیں دی، کہا کہ یہ اپنے شوہر کو استعمال کرواؤ، اگر زندگی ہوئی تو بچ جائے گا۔ اگر میرے شوہر اپنے قبیلے میں ہی رہتے تو اس موافق ماحول کی وجہ سے ان کی صحت میں پہلے سے بہتری آ سکتی تھی، مگر انسانوں کی دنیا ہمارے لیے غیر موافق ماحول تھا اور ایسے میں ان کی طبیعت بگڑنے کا خدشہ تھا۔ جب یہی بات میں نے اپنے قبیلے کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا، کہا کہ اگر تم اکیلی یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو شوق سے رہو، تمہارے شوہر کو ہم یہاں پر نہیں رکھ سکتے۔ میں اپنے شوہر کو یوں پریشانی کے عالم میں اکیلے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ مجھے اپنے قبیلے کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ بھلا ہم لوگوں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ تعلق داری ختم ہو گئی تھی۔ میں بجھے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئی اور جو احتیاطی تدابیر اور دوائیں حکیم نے استعمال کرنے کو بتائی تھیں وہ میں نے اپنے شوہر کو استعمال کروانی شروع کر دی۔ کچھ سال تک میرے شوہر ٹھیک رہے اور پھر ایک دن اچانک انہیں شدید تکلیف ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے اکیلے بچوں کی پرورش کی، محنت مزدوری کرتی، ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی۔ مجھے اپنے قبیلے پر بہت غصہ تھا۔ میرے شوہر کی بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے میری مدد نہیں کی تھی، تبھی میں وہاں پر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ساری زندگی یہیں پر گزاروں گی، دوبارہ کبھی اپنے قبیلے میں نہیں جاؤں گی، نہ ہی ان سے کبھی مدد مانگوں گی۔ میں کوٹھی پر برتن دھونے اور صفائیاں کرنے کا کام کرتی تھی۔ کوٹھی کی مالکن اس کام کا مجھے معقول معاوضہ دیتی تھی، جس سے میں بنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اپنے بچوں کی تمام ضروریات خود ہی پوری کرتی تھی۔ وہیں پر کام کرتے ہوئے ایک دن میری مالکن کے رشتے کے ماموں اس گھر میں رہنے کے لیے آئے۔ ان کے ماموں دراصل ایک عامل تھے۔
وہ کالے علم کے ماہر تھے۔ میں اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی کہ کسی کو میری اصلیت پتہ نہ چلے، کسی بھی جادوگر کی یا عامل کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ اسی لیے میں گھر سے باہر بہت کم نکلتی تھی، صرف اسی ایک کوٹھی پر ہی میں کام کرنے کے لیے آتی تھی، کیونکہ اس کے آس پاس کسی عامل کا یا جادوگر کا کوئی آستانہ نہیں تھا۔ اور گھر کے سامنے والی دکان سے میں سودا سلف لے کر گھر میں آ جاتی تھی۔ بچوں کو بھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بچے مجھ سے چھن نہ جائیں۔ جب میں چھٹی لینے کے لیے باجی کے پاس گئی تو ان کے پاس ان کے ماموں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گئے اور بیگم صاحبہ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ اب مجھے بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ یقیناً میرے بارے میں جان گیا تھا کہ میں انسان نہیں بلکہ جن ذاتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں ابھی وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ اندیکھی زنجیروں میں جکڑ کر رہ گئی۔ اس عامل نے مجھے قید کر لیا تھا اور پھر اس نے مجھے ایک بوتل میں بند کر دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اب مجھے بار بار اپنے بچوں کا خیال ستا رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، اپنے بچوں کے پاس کیسے جاؤں۔ اس عامل نے میری اصلیت کسی پر بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ کتنے دن تک میں اس بوتل میں بند رہی، بھوکی پیاسی۔ کتنے دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ مجھے اپنے آپ بہت زیادہ نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، کیونکہ گھر میں تو کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں خود بھی گویا تڑپ کے رہ گئی۔ کافی عرصے تک میں اسی عامل کی قید میں ہی رہی۔ میں ہر روز اس کے سامنے رو کر منتیں کر کے اس سے فریاد کرتی کہ وہ مجھے جانے دے، مجھے چھوڑ دے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اور ویسے بھی میرے پاس تو جادوئی طاقتیں زیادہ رہی نہیں ہیں، تمہیں میری ذات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر وہ بہت بے حس تھا، اس پر میری کوئی بات، کوئی منت اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میری دعائیں رنگ لے آئیں اور اس کی ایک چلہ کرنے کے دوران ذرا سی غلطی سے موت واقع ہو گئی۔ اس کے مرتے ہی میں اور وہ تمام جنات جو اس کی قید میں تھے، ہم سب آزاد ہو گئے۔ جب میں اس کی غلامی سے آزاد ہوئی تو مجھے کتنی دیر تک یقین ہی نہیں آیا۔ پھر میں اپنے گھر پر آئی تو وہاں پر اپنے بچوں کو غیر موجود پا کر مجھے خوف نے جکڑ لیا۔ نہ جانے میرے بچے کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ میں نے محلے والوں سے پوچھا تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے کہ تم اتنے وقت تک کہاں تھی؟ تمہارے بچے ہم لوگوں سے مانگ مانگ کر کھاتے رہے۔ اور پھر ایک دن جب مالک مکان نے انہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تو کچھ دن تک تو ہم لوگوں نے انہیں پناہ دے رکھی تھی، مگر کب تک؟ ہم لوگ بھی غریب ہیں، محنت مزدوری کر کے کھانے والے ہیں۔ تب ہم نے انہیں کہا کہ اپنا کوئی بندوبست کر لو، اگر کوئی رشتہ دار ہے تو اس کے گھر چلے جاؤ۔ یہ سن کر مجھ پر غشی کے گویا دورے پڑنے لگے۔ نہ جانے اس بھری دنیا میں میرے بچے کہاں تھے۔ اگر کسی کو ان کی اصلیت پتہ چل گئی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی انہیں بھی اپنا غلام بنا لے، وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں اپنے بچوں کو روتے دھوتے ڈھونڈ رہی تھی۔ میرے پاس جادوئی طاقتیں کم تھیں، میں اپنے جادو کی وجہ سے ان کا پتہ نہیں لگا سکتی تھی، اسی لیے گلی گلی میں ان کو ہر جگہ پر ڈھونڈتی رہی۔ تب مجھے اپنے ہی قبیلے کی ایک جنزادی ملی جس کے ساتھ میری بچپن سے ہی بہت دوستی تھی۔ وہ مجھے اس قدر بے حالی میں دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ اس نے مجھ سے اس قدر بے سر و سامانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے اپنی ساری رام کتھا بتا دی۔ تب اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف بچوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرے گی بلکہ میرے قبیلے کو بھی میرے اور میرے بچوں کے لیے منانے کی کوشش کرے گی۔ پھر اس کی مدد سے ہی میں بچوں تک پہنچی اور انہیں وہاں سے لے کر آ گئی۔ تب مجھے بچوں نے آپ کے اور سکینہ کے بارے میں بتایا تھا۔ میری پلکیں تشکر کے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ دنیا میں اچھے انسان ابھی بھی موجود ہیں، تبھی تو دنیا کا یہ سارا نظام بھی چل رہا ہے۔ اگر سب انسان ایک جیسے ہو جاتے تو دونوں کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کا خیال رکھا۔ مجھے بھی اس جنزادی سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے مزید مدد کی پیشکش کی، اسے کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ جنزادی کہنے لگی کہ میں اب اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی ہوں، میں نے ان سے ناراضگی ختم کر دی ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ انسان اپنی برادری اور اپنے موافق ماحول سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو بہت سے مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ مزید وہ کہنے لگی کہ میری دعا ہے کہ جو آپ نے میرے لیے کیا ہے اس کا اجر آپ کو اللہ ہی دے گا، مگر میں آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں، ایسا تحفہ جو آپ کو ہمیشہ میری اور میرے بچوں کی یاد دلائے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔
کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، مجھے بس دعا کی ضرورت ہے، اور یہ سب میں نے کسی تحفے کے لالچ میں نہیں کیا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے میرے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ وہ جن زادی کہنے لگی کہ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس قدر اداس اور پریشان کیوں ہیں؟ اس قدر اچھا انسان اتنا دکھی کیوں ہے؟ تب میں نے گہری سانس لے کر اسے بتایا کہ 7 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے، مگر میں اس کے لیے دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی اس جن زادی کو اپنی ساری کہانی سنائی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ہماری دنیا میں ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کو کوئی بھی انسان ہو یا جن، اگر وہ خلوص نیت سے اس کو استعمال کرے تو اس کی شفا سے اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے انجانی سی خوشی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے وہ جڑی بوٹی لا کے دے سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، میں کچھ دنوں میں دوبارہ آؤں گی اور میں آپ کو وہ جڑی بوٹی لا کر ضرور دوں گی، اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہوگا جو آپ نے میری اور میرے بچوں کی مدد کی۔ اس کے بعد وہ جن زادی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں اپنے گھر آیا تو آج ہمارے گھر پانی پت کا میدان بنا ہوا تھا۔ میری دونوں شادی شدہ بہنیں آئی ہوئی تھیں۔ ساجدہ بھی اپنی امی کے گھر جانے کے بجائے گویا یہیں پر رونق لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ چاروں ہی آپس میں الجھ رہی تھیں اور ان کی آوازیں گھر سے باہر تک آ رہی تھیں۔ میرا غصے سے دماغ گھوم گیا۔ میں ان کے پاس جا کر پہلی بار غصے سے دھاڑ کر بولا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ میری آواز سن کر وہ چاروں اپنی اپنی جگہ پر خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے بھی میری اس قدر بلند آواز پہلی بار سنی تھی، اور پہلی بار میں نے ساجدہ کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ میں ہمیشہ اس کی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر دیتا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ اس قدر دلیر ہو گئی تھی۔ اب میں نے ساجدہ کو وارننگ دینے والے انداز میں کہا کہ اب اگر مجھے تمہاری اونچی آواز سنائی دی، میں کسی بات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ میری بہن تمہارے بھائی کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے۔ میرے لیے میرا ذہنی سکون سب سے بڑھ کر ہے، اسی لیے اگر میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں تو میرے سر پر مزید مت چڑھو، میری برداشت کا مزید امتحان مت لو۔ نہ جانے کیا تھا میرے انداز اور الفاظ میں جو ساجدہ جیسی دبنگ عورت بھی ڈر گئی۔ اماں اور بہنوں کے لیے بھی میرا یہ روپ نیا تھا۔ اسی ماحول میں خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد میں نے کسی کی بھی آواز نہیں سنی۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی ساجدہ آرام سے چپ کر کے لیٹ گئی، اور زندگی میں پہلی بار مجھے سکون محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ میں نے خامخواہی خاموشی میں اتنے سال گزار دیے، اگر میں پہلے ہی اس کو غصے سے ڈانٹ کر اپنی جگہ پر رکھتا تو یہ کبھی بھی اتنا سر پر نہ چڑھتی اور کبھی میری زندگی کو اتنا مشکل نہ بناتی۔ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ذہنی سکون تو وہ مجھے دے سکتی تھی، کیونکہ وہ میری بیوی تھی۔ اس جن زادی کی باتوں سے مجھے بہت ہی زیادہ ڈھارس بندی تھی، اور میں بہت ہی زیادہ پر امید ہو گیا تھا۔ بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ یہ بات میں نے سکینہ سے بھی چھپا لی تھی، حالانکہ سکینہ اکثر مجھ سے ذکر کرتی تھی کہ وہ بچے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے، مگر اس کے باوجود میں نے اس سے یہ بات چھپا لی۔ اس دن جب سکینہ آفس میں آئی تو اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ میرے پوچھنے پر بتانے لگی کہ میرے لیے ایک جگہ سے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اماں چاہتی ہیں کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں ہی اپنے گھر کا کر دیں۔ میں سکینہ کو کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ ایسا کہتے ہوئے میں اس سے نظر چرا لی۔ اس نے میری بات سن کر عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کی نگاہوں سے چڑ گیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ میں چاہ کر بھی اسے اپنا نہیں سکتا، کیونکہ میں اندیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے ساتھ میری بہن کی زندگی بھی جڑی ہوئی تھی۔ میں اپنی خوشی کے لیے اس کی زندگی کیسے برباد کر دیتا؟ اس سے پہلے میں نے سکینہ کو کبھی بھی اس طرح سے کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا۔ پہلی بار میرے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے جبھی سکینہ کا حیران ہونا بچا تھا۔ اس کے چہرے پر افسردہ سی مسکراہٹ چھا گئی، اور اگلے دن اس نے آفس سے ریزائن کر دیا۔ میرے حیرانگی سے پوچھنے پر وہ کہنے لگی کہ اس کے سسرال والوں کو شادی کی بہت جلدی ہے۔ اس کا شوہر پاکستان سے باہر بزنس کرتا ہے، وہ وہیں پر رہتا ہے اور شادی کر کے مجھے ساتھ ہی لے جانا چاہتا ہے، اسی لیے اسی ہفتے میں ہی میرا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی، اور دوسری طرف دل میں عجیب سی تکلیف بھی ہوئی۔ اپنی پسندیدہ چیز کسی اور کے حوالے کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اسے خلوص دل سے خوش رہنے کی دعا دی۔ سکینہ کے آفس سے جانے کے بعد مجھے پورا آفس خالی خالی سا لگنے لگا تھا۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے زندگی سے رونق ختم ہو گئی ہے۔ اس دن جب میں گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں اسی جگہ پر مجھے وہی جن زادی نظر آئی۔ میں نے فوراً سے گاڑی روک دی
اسے کہنے لگا کہ میں بہت بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی۔ جن زادی نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا، بس میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، ورنہ میں بہت پہلے ہی آ جاتی۔ میں نے اس سے اس کے بچوں کی خیریت دریافت کی۔ اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا بیگ میرے سامنے کیا۔ اس میں عجیب سی جڑی بوٹیاں تھیں اور ان سے عجیب سی بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اس کو کسی مٹی کے برتن میں بھگو دینا اور آپ دونوں نے ہی اس کو 40 دن تک استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے، بلا ناغہ رات کو اس کا پانی پی کر سونا ہے، 1 دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ جن زادی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اگلے دن میں مٹی کا جگ بھی لے آیا۔ ساجدہ کو کہا کہ یہ ایک خاص حکیم سے میں نے دوائی منگوائی ہے۔ ساجدہ نے بھی میری بات کو سنجیدگی سے لیا اور اس سے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ میری بتائی گئی ہدایت کے مطابق ہی اسے استعمال کرے گی۔ وہ باقاعدگی سے اس میں تازہ پانی ڈالتی، روزانہ ہی وہ پانی خود بھی پیتی، مجھے بھی پلاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 دن گزر گئے۔ کچھ دنوں سے ساجدہ کی طبیعت گری گری سی رہنے لگی۔ اس دن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو واپسی پر اس کا چہرہ کسی پھول کی طرح کھلا کھلا تھا۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ جب میں گھر آیا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ امی اپنے ہاتھوں سے اس کو پھل کھلا رہی تھیں اور وہ بھی 100 نخرے کر کے پھل کھا رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس منظر کو دیکھا۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو مجھے بھی انجانی سی خوشی کا احساس ہوا۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ یہ بات سچ ہے۔ کتنے وقت سے ساجدہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر دوائیاں لے رہی تھی، مگر کہیں سے بھی کوئی امید نہیں بنتی تھی۔ اب گھر کے ماحول کے ساتھ ساتھ میری زندگی کا نقشہ بھی بدل گیا تھا۔ جب مجھے ذہنی سکون ملا تو میں نے غور سے ہر چیز کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ ساجدہ بذات خود بری نہیں تھی، بلکہ اولاد کی کمی کے احساس نے اسے اس قدر جذباتی بنا دیا تھا، اور اسے کہیں نہ کہیں یہ خوف بھی تھا کہ میں اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی نہ کر لوں۔ اسی خوف کی وجہ سے شاید وہ ایسی ہو گئی تھی، اور اولاد کی کمی نے اسے بہت احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور اب میں دیکھ رہا تھا کہ جب سے اسے یہ خوشخبری ملی تھی تو گویا سر سے لے کر پاؤں تک وہ بدل کر رہ گئی تھی، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، اور اب میرے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ دن اسی طرح سے بیتتے جا رہے تھے، اور پھر اللہ پاک نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ وہ دونوں ہی بہت خوبصورت تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر میں جیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یک کے بعد دیگرے مجھے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اب میں 5 بچوں کا باپ تھا۔ میرے اکثر دوست احباب مجھ سے پوچھتے کہ تم نے بھابھی کا علاج کہاں سے کروایا تھا؟ تب میں انہیں مسکرا کر کہہ دیتا کہ بس ایک نیکی کا صلہ ہے جو اللہ پاک نے مجھے اولاد جیسی خوشی سے نواز دیا۔ وہ نیکی اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ پاک نے قبول کر لی۔ اب باجی کے شوہر بھی بہت بدل گئے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے دوسری عورت کی وجہ سے خواہ میں اپنے گھر کا ماحول خراب کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور پھر انہیں لے کر علیحدہ ہو گئے اور گھر کی تمام ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے پورا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں